السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو باتیں آسمانوں سے کہی گئی ہیں اور دونوں طے شدہ ہے کہ اللہ نے ایک چیز کا اعلان کیا تو اس میں تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، فیصلہ اللہ کا۔ دنیا کی جو تھیریاں ہیں وہ ان کے علم کی، ان کے جو ہے تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے، تجربہ، ان کا فیصلہ ان کا تجربہ ہوتا ہے، پھر کبھی کبھی ان کے تجربے بدل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ اس کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بہت بڑے علم والے ہیں وہ۔ ایک بات تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دیندار کو ہم کامیاب کریں گے، یہ طے شدہ ہے کہ نیک اور دیندار یہ کامیاب بنے گا۔ دوسرا، بے دین جو ہوگا ہم اسے ناکام کریں گے۔ ظاہری چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ ظاہر میں مال ہے، پیسہ ہے، یہ تو زائل ہونے والا سایہ ہے کہ بھئی دیندار ہے کہ نہیں، کہ بھئی یہ نیک ہے کہ نہیں، اور اس کا تعلق بندے کا اور اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اس لیے ان دو باتوں کو مرد اور عورتیں یا جہاں پر بھی آواز سنی جا رہی ہے، اسے طے کر لیں کہ ہمیں دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا کرنا ہے۔ آج ہم نمازی ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، آج ہم حاجی ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، ہم نیک نہیں ہیں۔ آج ہم مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اور قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دیندار نہیں ہیں اور نیک نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ نیکی بتائی۔ اس لیے آدمی صرف نماز پڑھنے سے جنت میں نہیں جاتا، عورت برقع پہننے سے جنت میں نہیں جاتی، حج کر لیا جنت مل جائے گی، یہ نہیں ہے۔ جمیع ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائیے اپنی زندگی میں آپ، تب جنت کے حقدار ہیں آپ۔
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے دین. اس لیے برا مت ماننا، ہم سب کچھ ہیں، حاجی بھی ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں ماشاءاللہ، مسجد بھی بناتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم دیندار اور نیک نہیں ہیں. وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں. رکاوٹ کیا ہوتی ہے بتاؤں؟ کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اگر زندگی گزارے گا تو منزل تک نہیں پہنچے گا. وہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ورنہ قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا. نماز کا بھی پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا بھی پوچھا جائے گا، آپس کے اخلاق کا بھی پوچھا جائے گا، معاشرت کا پوچھا جائے گا، معاملات کا پوچھا جائے گا، سب چیزیں پوچھی جائے گی. ہمارے شریعت میں صرف ایک نیکی ایسی ہے جس میں پورے اخلاص کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک نیکی. باقی جتنی عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، 100% آپ لائیے تو ہم قبول کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. ہاں اپنے فضل سے قبول کر لیں وہ بات الگ ہے. اللہ کسی کا گناہ اپنے فضل سے معاف کر دیں، چلو کوئی بات نہیں. اس کو تو وہ تو پھر اس کا شرک کے علاوہ اللہ جس کے چاہے گناہ معاف کر دیتا ہے نا. نماز قبول کرانی ہے 100% لائیے خوش و خضوع. حج قبول کرانا ہے 100% لائیے. چلہ قبول کرانا ہے 100% لائیے. آپ گشت قبول کرانا ہے 100% لائیے. مضمون تھوڑا گہرا ہے لیکن سمجھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. 100% ہم قبول کریں گے. لیکن ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے جس میں 100% کی ضرورت نہیں ہے. 0 سمجھ گئے نا؟ 0 نیچے آتے جاؤ. اتنا بھی اخلاص ہوگا تو اللہ قبول کر لے گا. اور وہ ہے خدمت کی نیکی. اس میں زیادہ اخلاص کی ضرورت نہیں ہے. خدمت کرے نا کسی کی اللہ کے لیے. اسی لیے بدکار عورت تھی، اس نے خالی کتے کی خدمت کی، پانی پلایا، اس پر معافی ہوگی. جاؤ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہی نیکی ایسی ہے کہ جس میں 100% قوائف کی ضرورت نہیں ہے. باقی چیزوں میں کہ لانا پڑے گا بھائی. کسی کو اگر پائلٹ بننا ہے تو 100% مارک چاہیے نہیں چاہیے؟ ڈاکٹر بننا ہے تو 100% مارک چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو جنت میں جانے کے لیے 100% چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ قائم کیا، حسن معاشرہ، اور یعنی شمائل کو ساتھیوں کے اندر پیدا کیا اور رذائل سے سب کو بچایا. گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایک تو شرک ہے، چلو وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ کہ زنا کرنا، کہ چوری نہ، یہ کہ کسی کو دھوکہ دینا، ان کا نہ، ہیرا پھیری کرنا، ان کا نہ. سب سے بڑا گناہ ہے بدگمانی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب پناہ مانگتے تھے. خود حضور کے سامنے میں کوئی باتیں آتی تھی اس قسم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بدگمانی دور کرتے تھے. او بھائی سنو بھائی، یہ ہوا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ نبی غلط بات تو نہیں کہتا. ابو العاص ابن ربیع تھے، یہ مشرک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. بدر کے موقع کے اوپر یہ پکڑے گئے.
حضرت زینب کے شوہر تھے اور میاں بیوی میں مثالی محبت تھی، بہت محبت، اولاد بھی ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی بہت کرتے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا بھئی داماد ہو تو ایسا ہو، یہ جملہ کہا۔ جب شیب ابی طالب میں تھے تو کہیں سے کوئی آمد ہوتی نہیں تھی، مکہ والے وہاں کھڑے رہتے تھے، کوئی مال لاوے نہیں، کوئی یہ کرے نہیں وہ کرے نہیں، لیکن یہ جو ابو العاص بن ربیع یہ جو ہے سیٹنگ کر کے یہ کر کے وہ اوپر سے ادھر سے ادھر سے کھجورے ڈالتے تھے، یہ کرتے تھے، یعنی انتظام کرتے تھے۔ تو حضور کی زبان سے جملہ نکلا بھائی واہ بھائی واہ داماد ہوتا ایسا ہو۔ یہ ابو العاص بن ربیع جب اسلام پھیلا، بدر ہوا تو حضور نے چھٹا کر دیا دونوں کو، بھئی میری بیٹی مسلمان ہے، تم مشرک ہو تو کیسے جوڑ جمے گا؟ بھئی تم جو ہے زینب کو بھیج دو۔ تو زینب ہمارے پاس نہیں، کہ قصہ معروف ہے، حمل سے تھی، یہ ہوا وہ ہوا، میں بدگمانی پر بتا رہا ہوں یہ قصہ۔ لیکن یہ تھے بڑے تاجر، اب یہ مشرک یا مکہ میں ہی، حضرت زینب مسلمان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ابو العاص بن ربیع لوگوں سے پیسے لیتے تھے، مکہ والوں سے، اور شام میں جا کر تجارت کرتے تھے، نفع خود ملتا تھا۔ تو بیچنی، ہمارے بیچنی کرتے ہیں نا، تو بیچنی بھی ہیرا پھیری نہیں تھی، جو تھا وہی۔ بیچنی بہت اچھی کرتے تھے مکہ میں، تو سارے مکہ والے بوڑھے چھوٹے بیوائیں سب ان کو پیسہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ شام سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، کسی کو شام سے اگر مکہ مکرمہ جانا ہو تو مدینہ کے بارڈر سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر مکہ نہیں پہنچ سکتا، بیچ میں مدینہ آنا ہی آنا ہے۔ اور اگر اس کو بغیر مدینہ کے وہاں پہنچنا ہے مکہ، بغیر مدینہ کے، تو یمبو ہو کے جانا پڑے گا، وہ بہت لمبا پڑے گا، اس کے لیے تھک جائے گا بیچارہ وہ، چونکہ ہم تو وہاں رہتے ہیں، ہمیں وہ رستے سے معلوم ہے۔ تو اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملک غسان کے بارے میں سن رہے تھے کہ ملک غسان آئے گا، مدینہ پر حملہ کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی صحابہ کو بھی رات کو جو ہے تھوڑا چوکی داری کرو، کوئی آوے تو اس کو پکڑ کے لاؤ یا اپنے مدینہ کی حفاظت کرو۔ تو صحابہ کی ٹولیاں 15 آدمی یہاں، 15 وہاں، 15 وہاں، 15 وہاں، 15 وہاں، یہ شام سے آ رہے تھے سامان لے کر، ہیرے جواہرات۔ شام کا مطلب ہوتا تھا ایران تک، کہ ایران، ترکی، شام، یہ ساری بارڈریں ملتی ہیں، تو بہت مال لاتے تھے، مکہ والوں کا دھندا کرتے تھے، بہت اچھی بیچنی ہوتی تھی، بہت اچھا نفع ہوتا تھا، یہ لے کر آ رہے تھے۔ تو صحابہ نے پکڑ لیا ان کو، وہ بارڈر میں آ گئے۔ جیسے ہوائی جہاز اگر کسی کے بارڈر میں چلا جائے تو فوراً وہ راڈار دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے بارڈر میں کیسے آیا، یہ ہمارے بارڈر میں کیسے آیا۔ جیسے سعودیہ میں حرم شریف کعبہ جو ہے، کئی کلومیٹر دور تک جو ہے کوئی ہوائی جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا، یہ انٹرنیشنل قانون ہے۔ اسی طرح مدینہ کے اوپر سے کوئی ہوائی جہاز نہیں گزرے گا، ہاں جو فلائٹ ٹیک آف کریں گے وہ تو مدینہ کے کنارے سے ٹیک آف کر کے گزر جائیں گے، لیکن باہر سے آنے والا فلائٹ جو ہے، جیسے ہندوستان کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کبھی باغل میں آپ دیکھتے ہوں گے سوئے ہیں تو فلائٹ جا رہے ہیں، ویسے مکہ مدینہ کے اوپر سے نہیں، انہوں نے انٹرنیشنل قانون بنایا ہے، بھئی ہمارے اوپر سے نہیں، خدا نہ خدا حرمین شریف پر کو حملہ نہ کرے۔ اور ساری دنیا نے تھپا بھی لگا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں گزریں گے، تھوڑا یوں ہو کے گزر جاؤ، یوں ہو کے گزر جاؤ۔ تو یہ ابو العاص بن ربیع رات کا وقت تھا، وہ مدینہ کے بارڈر انہیں سمجھ میں نہیں آئی، وہ جو ہے اپنا قافلہ لے کر گزرتے گئے، مدینہ منورہ کے بارڈر میں آ گئے۔ اب مدینہ کے بارڈر میں آ گئے تو صحابہ نے ان کا سامان لے لیا، یہ گھبرائے، انہوں نے کہا کہ اوہو، صحابہ نے سب نے سامان لے لیا اور میں غلطی سے یہ بارڈر میں آ گیا، اب یہ لوگ مجھے ماریں گے۔ تو سارا سامان انہوں نے چھوڑ دیا، بھئی جان بچاؤ۔
جان بچا کر بھاگے ابو العاص ابن ربیع مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اچھا آپ مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں کہاں جاویں؟ پورا مدینہ سویا ہوا ہے۔ تو اکا دکا کبھی کوئی نکل رہا ہے جا رہا ہے تو پوچھا بھائی یہ مدینہ منورہ؟ ہاں مدینہ ہے۔ بھئی زینب کا مکان کہاں ہے؟ زینب کا کمرہ کہاں ہے؟ پوچھا ائی زین؟ کون سی زینب؟ زینبیں تو مدینہ میں بہت ہیں۔ مدینہ منورہ میں زینب نامی لڑکیاں بہت تھیں، اور یہ نام یہودیوں سے چلا آ رہا ہے۔ سلمہ، زینب، اسلم، سالم، یہ نام اوپر کے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی یہودیہ، اس کا نام بھی زینب ہی تھا۔ تو مدینہ منورہ زینبوں سے بھرا ہوا تھا، اور زینبوں کے قصے بھی بہت آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ کہتے تھے ائی زینب؟ یہ کون سی زینب؟ مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور نے خود اپنی صاحبزادی کے نام بھی زینب رکھا۔ بھرا ہوا تھا مدینہ منورہ، ہر گھر میں زینب ملے گی۔ اور ایک بات کہوں، برا نہ ماننا بھائی، کہوں بیویوں کے جا کر سنانا مت۔ ارے سناؤ گے تو نہیں؟ زینب نامی جو عورت لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے نمبر ایک، لیکن دماغ کی بہت تیز بھی ہوتی ہے۔ اب تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اسی لیے زینب نامی لڑکیوں کے قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا، تو وہ قصے ہوتے تھے تو حضور اسے نمٹاتے تھے۔ سلمہ نامی یہ بھی اوپر سے آ رہی ہے، لیکن ان کے قصے نہیں آتے تھے۔ زینب، یہ لڑکیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی تیز دماغ ہوتی ہے، اس لیے وہ تیز دماغ کو تھوڑا سنبھال لو تو اس کی اچھائیوں سے فائدہ اٹھا لو گے آپ۔ تو انہوں نے اگر کہا بھئی زینب کا مکان کہاں ہے؟ زینب کا، وہ آدمی بیچارہ سیدھا سادہ تھا، ارے بھئی کون سی زینب؟ کہ زینب بنت رسول، وہ دیہاتی تھا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ اب یہ گھبرا کیا رہے ابو العاص بن ربیع کہ کسی نے اگر مجھے دیکھ لیا ان لوگوں میں سے جنہوں نے سارا سامان لیا ہے تو مجھے تو یہ قتل کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، حضرت زینب ان کے کمرے میں، حضرت فاطمہ ان کے کمرے میں، مائیں ان کے کمرے میں، رات کا اندھیرا، اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں حضرت زینب کو، اور حضرت زینب ان کی بیوی ہے نہیں، اب چھٹا ہو گیا۔ تو لوگوں کو ایک ہی بات کہتے تھے، این زینب بنت الرسول، این زینب بنت الرسول۔ تو لوگ پہچانتے تھے ارے تو ابو العاص بن ربیع ہے۔ لوگ کہتے تھے ارے زینب کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ بھئی زینب تو دونوں کا تو الگ الگ ہے، کیوں پوچھ رہا ہے یہ؟ لیکن ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھئی زینب کا تمہارا تو چھوٹا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں اپنی جان بچانے کے لیے آیا ہوں، کوئی مجھے امن دے دے۔ اب مجھے کون امن دے گا؟ بس میں سوچتا ہوں وہی میری بیوی رہ چکی ہے تو وہی مجھے امن دے گی۔ کہ ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی امن دے دے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو یوں اشارہ کر کے بتایا، کتابوں میں لکھا ہے۔ غرفے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو الگ کمرہ دیا تھا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، 2:30 بجے 2 بجے۔ حضرت زینب ایک دم سے گھبرائی، بھئی رات کے وقت میں کون آیا؟ اور پھر حرم میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے نا، یہ سب ماؤں کے کمرے ہیں، بیٹیوں کے کمرے ہیں، سب داماد ہیں یہ۔ تو حضرت زینب نے پوچھا امین، جیسے عربوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آہستہ سے کہا ابو العاص ابن ربیع، زور سے نہیں کہا، زور سے اس لیے نہیں کہا کہ وہ اندر پہ دوسری مائیں سن نہیں لیں۔ ابو العاص ابن ربیع، ابو العاص ابن ربیع۔ حضرت زینب ایک دم سے فکر میں پڑ گئی
ارے رات کے وقت میں یہ آ گیا. ان کو قصہ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ بھاگ کر آیا. بھئی آپ کیسے آئے یہاں رات کے وقت میں؟ میرا آپ کا کوئی جوڑ تو نہیں ہے. تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں شام سے سامان لے کر آتا تھا. اچھا حضرت زینب کو معلوم تھا کہ امانت دار آدمی ہے. میں شام سے سامان لے کر آ رہا تھا, صحابہ نے سارا سامان جو ہے وہ لے لیا, سب لوگوں نے. میں جان بچانے آیا ہوں, صرف ایک درخواست ہے کہ تم مجھے امن دے دو, بس اور کچھ نہیں. تو حضرت زینب بہت روئی, پرانے دن یاد آ گئے. میرا شوہر ہے, مجھے پیار دیا ہے, مجھ سے اولاد ہوئی ہے. بہت روئی اور ایک جملہ کہا, انت آمین, میں نے تمہیں امن دے دیا. یہ میں بدگمانی پر قصہ سنا رہا ہوں. بدگمانی جو ہے یہ نیک لوگوں کے صفوں کو اجاڑ دیتی ہے. حسن ظن, بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان, اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان. اور حضرت زینب نے جو ہے وہ چونکہ سردی کی راتیں تھی اور مدینہ منورہ میں سردی بہت ہوتی ہے. اب انہیں فکر ہوا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جو بھی چادر جو بھی تھا وہ تو سارا صحابہ نے لے لیا. تو حضرت اچھا کمرے میں بلا نہیں سکتی, تو حضرت زینب نے کہا مہلن یا ابو العاص بن ربیع, مہلن, روتے ہوئے کہا مہلن یا ابو العاص بن ربیع, مہلن مہلن مہلن. تم جو ہے میں کچھ اپنا بچھانے کے لیے کوئی بستر وغیرہ بھیجتی ہوں, اوڑھنے کے لیے کوئی بستر وغیرہ بھیجتی ہوں, یہ کرتی ہوں. چنانچہ پردے کے پیچھے سے بستر بھیج دیا, تم اس پر سو جاؤ. ابو العاص بن ربیع بھوکے تھے, اب کوئی چیز مانگتے ہوئے شرماتے تھے. تو حضرت زینب کے بچے تو پیدا ہوئے گئے تھے, اولاد تو تھی. اچانک حضرت زینب نے اپنی بیٹیوں کو, تمہارے ابا آئے ہیں باہر, تمہارے ابا آئے ہیں. اب باپ نے دیکھا بیٹیوں کو بہت سالوں کے بعد. بیٹی باپ کی ایک محبت تو ہوتی ہے, تو پھر جو بھی باپ بیٹی کے پیار ہوتا ہے وہ پیار کیا. حضرت زینب اندر ہے, حضور کو کچھ پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں, تو انہوں نے بچی سے روتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے. بچی سمجھدار تھی, ماں کے پاس آئی کہ وہ کہہ رہے بھوک لگی ہے مجھے. اچھا اچھا اچھا, کھجورے لے جاؤ, جو بھی ہوتا ہے کھجور لو, پانی لو, یہ لو, اور تم سو جاؤ. جنہوں نے کہا تم سو جاؤ. تہجد کے وقت میں عورتیں جو صفہ پر آتی تھی, عورتوں کا چبوترا ہوتا تھا, تہجد میں پہنچ جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ جاتے تھے. فجر کی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بدگمانی پر سنا رہا ہوں قصہ. فجر کی نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, سارے صحابہ نے پڑھی. سردی کڑاکے کی, ایسی سردی پڑتی تھی کہ ایک مرتبہ تو حضرت بلال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی فجر کی نماز کے لیے آیا ہی نہیں. حدیث میں آتا کوئی نہیں, بلال ہے, حضور ہے. حضور نے کہا بلال آج تو کوئی نہیں حضرت, آج تو سردی کڑاکے کی ہے. ارے کڑاکے کی سردی ہے لیکن نماز تو پڑھنی ہے نا مسجد کے اندر. کوئی نہیں آیا, نہ ابو بکر نہ عمر, سب ٹھٹر رہے. اور ابو بکر جو ہے مکہ کی وادیاں یاد کر رہے ہیں کہ مکہ کی وادیاں اچھی تھی, وہاں نہ سردی نہ گرمی. پھر حضور نے دعا مانگی, اللہ مدینہ منورہ کے مال میں برکت دے, اس کے جو میں برکت دے, اس کے مد میں برکت دے. یہاں ایسی سردی نہ پڑے کہ لوگ مسجد نبوی میں نہ آ سکیں, ایسی گرمی نہ پڑے کہ لوگ مسجد نبوی میں نہ آ سکے. اور یہاں وہاں بلائیں بہت تھی مدینہ منورہ میں, یہاں کی اللہم ادب ہر رہا بردہ ساری چیزوں کو یہاں سے دور کر, یہاں کی بیماریوں کو بھی دور کر. وہاں بخار بہت ہوتا تھا, کمر گردن توڑ بخار کہتے تھے. کبھی وہ اللہ یہاں کے بخار کو بھی دور کر. پھر جب سردی تھوڑی کم ہوئی تو تھوڑا تھوڑا یہاں سے بھی لوگ آئے, یہاں سے بھی آئے, یہاں سے بھی آئے, مسجد بھر گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اب قیامت تک یہاں بیماری ایسی عام بیماری نہیں آئے گی جس سے پورا مدینہ تباہ ہو جائے.
اور آج رات کو میں نے دعا مانگی ہے تو یہاں جو ہے ایک وہ بیماری بڑھیا کی شکل میں یہاں سے روانہ ہو گئی اور جوفہ میں جا کر ٹھہر گئی. جوفہ یہودیوں کی بستی تھی. آج کل مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آؤ یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاؤ تو جوفہ کا بورڈ آتا ہے, جوفہ جوفہ جوفہ, وہ یہودیوں کی بستی. حضور نے کہا یہ بیماری بڑھیا کی شکل میں وہاں چلی گئی, اب مدینہ میں نہیں آئے گی. تو کڑاکے کی سردی تھی. حضرت زینب جو ہے یہ بھی چبوترے پر پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو حضرت زینب جو ہے عورتوں کو چبوترے سے پردے کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کہا ہے مسلمانوں میں زینب بنت الرسول ہوں. اب زینب بنت الرسول ہوں یعنی تو بہت بڑی چیز ہے, نبی کی بیٹی. انا زینب بنت الرسول یہ کیوں کہا؟ مدینہ میں زینبیں بہت تھی اس لیے کلیئر کیا. عائشہ کم تھی, میمونہ کم تھی, جویریہ کم تھی, لیکن زینب سے بھری ہوئی. بہت برکتی نام ہے. بہت تھوڑا سا اگر تھوڑا سا اکھڑ جاوے نا تو سنبھال لو, تو پیسہ ہی پیسہ ہے. میں وہاں کہتا ہوں ہمارے یہاں جو بہرا تو تھے, میں نے کہا بھی اگر تمہاری زینب کبھی اکھڑ جاوے تو تم بیوی بن جاؤ, اس کو شوہر بنا دو. تو حضور نے حضرت زینب نے کہا انا زینب بنت الرسول. جب یوں کہا یا ایھا الناس انا زینب بنت الرسول تو حضور بھی ایک دم سے چکنا ہو گئے, ارے میری بیٹی کیا اعلان کر رہی ہے. پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا ابو العاص بن ربیع رات کو آئے تھے اور رات کو جب وہ آئے وہ نہتے تھے اور وہ امن مانگ رہے تھے, میں نے ان کو امن دے دیا ہے, کوئی انہیں بری میلی نگاہ سے نہ دیکھے, کوئی انہیں قتل نہ کرے. اچھا یہ اعلان سننے میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سامان لیا تھا رات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کیا کہا, یہ بدگمانی پر سنا رہا ہوں. آپ یہ مسئلے پر بیٹھے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ زینب کا اعلان جو تم نے سنا ہے پہلی مرتبہ, میں بھی اللہ کا نبی ہوں, تمہیں کہتا ہوں کہ میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا ہے, کہ تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ نبی نے اور بیٹی نے کچھ اندر سازش کر لی ہے. بدگمانی کو جگہ نہیں دی اور تم بیٹھے رہو, میں زینب سے پوچھ کر آتا ہوں. صحابہ سے کہا تم لوگ بیٹھے رہو, جانا مت. لیکن یہ کہہ دیا میری بیٹی نے اعلان کیا ہے, تم نے پہلی مرتبہ سنا, میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا ہے, اس لیے تمہارے دلوں میں یہ نہ آئے کہ بیٹی نے اور باپ نے دونوں نے جو اندر اندر کوئی پلان کر لیا, یہ کر لیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ میں جا کر اب پوچھتا ہوں. تو یہ حضرت زینب جو ہے یہ تو وہاں تھی چبوترے پر, چبوترے کا اور کمرہ تو ان کا تھوڑا دور تھا, تو حضور چبوترے پر گئے, وہاں تو دوسری عورتیں بھی تھیں. کہا اے نا زینب, حضرت زینب نے کہا بیٹا آؤ بیٹا آؤ بیٹا, بلایا اور بلا کر جو کمرے میں لے گئے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت زینب کے کمرے میں نہیں لے گئے, تھوڑا دور تھا, حضرت عائشہ کے کمرے میں لے گئے. اور حضرت زینب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, معاملہ کیا ہوا, چونکہ یہ قصے ان عائشہ بھی ملتے ہیں کیونکہ عائشہ سن رہی ہے نا. کیا ہوا ہے ابو العاص بن ربیع کا, کیا ہوا جو تم نے اعلان کیا؟ تو حضرت زینب جو رونے لگی. ابو جی وہ رات کو آئے تھے, بھوکے تھے, انہوں نے امن مانگا تو میں نے ان کو امن دے دیا اور ان کو جو ہے سونے کے لیے جگہ بھی دے دی. تو حضور نے فرمایا بھئی امن دینے کا تو سب کو حق ہے, مرد ہو عورت ہو کوئی بھی امن دینے کا حق ہے, لیکن بیٹا ایک بات خیال رکھنا, عائشہ کے سامنے کہہ رہے ہیں, بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, اب وہ تمہارا شوہر نہیں ہے, اس لیے تم سے خلوت نہ کرنے پائے. یہ جملہ حضور نے کہا, اب وہ تمہارا شوہر نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے تم نے اخلاق برتے, تم نے یہ کیا, بچیوں کو بھیجا, وہ میٹر الگ ہے, لیکن وہ تمہارا شوہر نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, صحابہ بیٹھے ہوئے,
وہ بدگمانی ختم کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، کہہ سکتے تھے میں نے کیا، تم کون کرنے والے، بولنے والے تم کون ہو، اور نبی کے سامنے کون بولتا ہے بھی، مجھے بتاؤ نا. لیکن آپ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا. کوئی جملہ بھی اگر کسی نے کہا تو آپ نے دروازہ بند کر دیا، ابھی یہ جملہ مت کہو. لڑائی والی بات نہیں، یہ حضور کہتے تھے صحابہ سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا، ابھی دیکھو ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں اور یہ مسئلہ ہوا اور میری بیٹی نے پناہ دی ہے. میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، بھئی یہ آدمی امین ہے، اگرچہ مشرک ہے لیکن امین ہے، اور میرا داماد رہ چکا ہے، اور میری بیٹی کو بہت پیار بھی دیا ہے، اور اس کی اولاد بھی ہے، یہ بھی ہے، اور مکہ والے بھی اس سے خوش ہیں. میری ایک درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ بھی جس نے بھی جو مال لیا میں چادر پھیلاتا ہوں، اس چادر میں وہ مال کو رکھ دے اور ہم اس کو واپس دے دیں. اس کے ساتھ ہم اخلاق برتیں، جب اخلاق برتیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. آرڈر نہیں کیا، کرنا پڑے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی تو انکار کرنے والا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھائی. اچھا چادر کہاں بچھائی بتاؤں؟ مسجد نبوی میں نہیں، جہاں ماؤں کے مکانات ہوتے تھے وہاں ان کے مکانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھائی. ساری مائیں جو ہیں وہ اپنے کمروں سے پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی. ابو العاص ابن ربیع کو جگایا گیا تو گہرے سوئے ہوئے تھے، وہ جاگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرسی پر، یہ کرسی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بڑی چیز پر چبوترے پر کسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، چادر رکھ دی، اور چادر رکھنے کے بعد جو ہے صحابہ سے کہا کہ جس نے بھی جو لیا ہے وہ دے دے. چنانچہ جس نے ہیرے لیے وہ ہیرے ڈال دیے، جس نے کپڑے لیے تو کپڑے ڈال دیے، کسی کچھ کھجوریں وہاں سے لائے تھے، ایرانی کھجوریں اچھی ہوتی ہیں، وہ کھجوریں ڈال دی، کسی نے پیسے لیے تو جو بھی تھا. اور ابو العاص ابن ربیع کو اپنے قریب بٹھایا. علماء نے منظر کھینچا ہے، ہو جب یہ ابو العاص ابن ربیع کے سارا سامان آ گیا، صحابہ بھرے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص ابن ربیع سے کہہ رہے ہیں بھئی تمہارا جو سامان جو لائے ہو سب اس میں ہے، اس چادر میں تم دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز رہ گئی ہو. تو ابو العاص ابن ربیع ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھ رہے تھے، ہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو مائیں ہچکیاں مار کر رو رہی تھی، حضرت زینب بھی رو رہی تھی، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. بھئی سب تم نے دیکھ لیا، سب کچھ ہے، سارا مدینہ دیکھنا ہے. ماؤں گئے ہمارا داماد ہے، بے نبی کا داماد ہمارا داماد. حضرت زینب کی جو بچیاں تھیں وہ بھی کھڑی کھڑی رو رہی تھی، باپ کیا کر رہا ہے وہ دیکھ رہے تھے. مثال دے رہا ہوں، 10 جوڑی کپڑے میں نے خریدے تھے، 10 جوڑی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بڑا آدمی، سب کھڑے کھڑے سب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کو حل بقیہ شیء، انہوں نے کہا کوئی چیز باقی نہیں ہے. ابھی ان کو معلوم نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، ہو سکتا ہے قتل کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ مال یہ لوگ لے لیں، ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا کہ دیکھو یہ ہم تمہارے ساتھ اخلاق برت رہے ہیں، یہ تم اپنا سامان جو ہے یہ اٹھا لو، اور اٹھا کر تم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں جا کر اس کو تقسیم کرو. اور اللہ اگر وقت ہوگا، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، وقت ہوگا تو اللہ تمہیں ہدایت دے تو آ جانا یہاں. انہوں نے سارا سامان پیک کرنا شروع کیا. پیک کرنے کا مطلب سمجھے، ابھی تو بکھرا ہوا ہے نا، اس نے یہ ڈالا، اس نے یہ ڈالا، اس نے یہ ڈالا، تو رسی کی کمی پڑ رہی تھی. تو حضور نے خود نے کہا بھی رسیاں لاؤ، ان کو ذرا سامان باندھنا ہے. وہ سامان باندھ رہے تھے اور سامان سٹ کر رہے تھے، اور یہاں لوگ رو رہے تھے، مائیں رو رہی تھی، حضرت زینب سب سے زیادہ رو رہی تھی. سامان پیک کیا، سامان پیک کر کے اپنے کندھے پر اٹھایا، اور اٹھا کر جب روانہ ہونے لگے تو کتابوں میں لکھا ہے مدینہ کی مسجد نبی کی در و دیواریں بھی رو رہی تھی، نبی کا داماد ہے. چونکہ دیواریں تھی نہیں زیادہ لمبی چوڑی، جب تک جو ہے وہ غائب نہیں ہوئے ہیں ابو العاص ابن ربیع، جب تک غائب نہیں ہوئے ہیں
مائیں اور بیٹیاں اور ان کی بیٹی وہیں کھڑی کھڑی دیکھتے رہی اور روتی رہی. صحابہ بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے. جیسے کوئی جا رہا ہے, صحابہ بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے. تو کسی سے کہا بھائی وہ جا رہا ہے, ہم دیکھ لیں, ہمارا داماد ہے. اور سب دعا کر رہی تھی کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے, تو اس کو ہدایت دے دے, تو اس کو ہدایت دے دے. بدگمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا نہیں کروائی, بلکہ سب کے سامنے کہا تمہارے دل میں بدگمانی مت لانا. کہ نبی نے بیٹی نے اندر اندر کچھ بات کر لی ہے, ایسا نہیں ہے, میں اللہ کا نبی ہوں. مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچ کر سارے مکہ والوں کو جو ہے, مکہ والوں نے کہا بھی دیر ہو گئی, 5-6 دن وہ مسئلے کی وجہ سے دیر ہوئی. انہوں نے کہا بھی دیر ہو گئی, سب کو حساب کتاب چکایا اور 3 دن تک مکہ میں رہے. 3 دن تک مکہ میں رہے, اور مکہ میں رہ کر اعلان کرتے رہے بھی کسی کا کوئی حساب کتاب ہو مجھ سے لے لے, اس لیے کہ میں شاید چلا جاؤں مدینہ منورہ, مجھ سے لے لے. تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, لیکن لوگ جو ہے بیوائیں یتیم یہ پوٹلے لے کر آتے تھے پیسے, آپ جب جاؤ تو پھر سے دھندے میں لگا لینا. تو فرمایا نہیں, میں نہیں لوں. وہاں سے مکہ مکرمہ سے واپس آئے, رستے میں تھے, کسی کو اطلاع ہوئی ابو العاص بن ربیع مدینہ کے رستے پر جا رہے ہیں. اکیلا آدمی لڑائی کے لیے نہیں جاتا, لڑائی کے لیے جتھا جاتا ہے, 50 آدمیوں کا, 100 آدمیوں کا, تلواریں ہوں, ہتھیار ہوں, سمجھ لو یہ لوگ لڑنے آ رہے ہیں. اکیلا آدمی کیا لڑائی کرے گا؟ یہاں دوڑا آ کر خبر دی کسی نے کہ حضرت ابو العاص بن ربیع مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا لعل اللہ یہدی, لعل اللہ یہدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے کھاتے, حضور جب کھانا کھاتے تھے تو بیٹیاں ہوتی تھی. یہ بھی سنت ہے کہ اپنا کھانا کھاؤ. دیکھو ایک نصیحت کرتا ہوں آپ لوگوں کو, بیٹی کی شادی کرو یا بہن کی شادی کرو, جب آپ کے گھر سے رخصت ہو تو باپ بھی یہ جملہ کہے اور بھائی بھی جملہ کہے, بیٹی تم جا رہی ہو, بہن تم جا رہی ہو, اللہ تمہارا گھرانہ چمکتا رکھے, چمن تمہارا آباد رہے, تمہارے حالات بہت اچھے رہیں, اللہ ڈھیروں خوشیاں تمہیں نصیب کرے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی حال آ گیا, کوئی ایسا آ گیا, ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. اس کی ہمت بن جائے گی, یہ محسوس نہیں کرے گی کہ میں گئی تو گئی, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ بھئی شادی ہو کے گئی تو گئی, اب تو جانے تیرا شوہر جانے, تو جانے تیرا ساتھ جانے, تو جانے تیرا نہ, ہماری بچی ہے. اگر خدا نہ خدا حال آیا, ہم ہیں خدمت کرنے والے, ہم خدمت کریں گے تیری, بیٹا فکر مت کرنا تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو بلا لیتے تھے. جب کھانے کا وقت نہ ہوتا, حضرت فاطمہ بھی بھاگے بھاگی آ جاتی, حضرت زینب بھی آ جاتی, ام کلثوم بھی آ جاتی کھاتے ہوئے. میرا بھی حال یہ ہے کہ جب بھی میں کھاؤں بچیوں کو بلا لیتا ہوں, باتیں ہوتی ہیں اس وقت میں. وہ کھاتے کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ زینب ایسی کچھ خبر آئی ہے کہ ابو العاص بن ربیع وہاں سے چل پڑے ہیں, اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہاں آ کر مسلمان ہو جائیں گے. وہاں سے نکل گئے ہیں, شام کے لیے نہیں نکلے. شام کے لیے نکلے تو آدمی 10 اونٹ لے کے نکلتا ہے, 10 آدمیوں کو لے کے نکلتا ہے, پیسے لے کے نکلتا ہے. اکیلے وہاں سے چل پڑے ہیں, اور راستے میں تو یہ بچیاں دوسری بیٹھی ہوئی تھی, یوں کونی مارتی نا, بہنیں جو ہوتی ہیں نا بہت کام کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, فکر کر کے موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں لے آئی. یوسف علیہ السلام کی بہن نہیں تھی. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, کہتے ہیں بیٹا یہ بہنیں, اسی لیے کہتا الحسنات الاخوات, نیکیاں جو ہے بہنیں ہیں, بڑی بہن چھوٹی بہن, تو بہن ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتی ہے. یہاں حضور نے جملہ کہا وہ ایسی خبریں آ رہی ہیں, تو بہنیں جو تھی ہو سکتا ہے اسلام قبول کرے, اور ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں دے دے تم کو, یعنی اسے نکاح میں دے دے واپس.
یہاں گھر میں آ کر حضرت زینب کو تو خوشی کہ کب آئیں گے، کیا ہے، کیوں آ رہے ہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہے، ابھی تو مسلمان تو ہوئے نہیں۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے، کوئی نماز کا وقت تھا نہیں، اکیلے جیسے بغیر نماز کے وقت میں مثال دے رہا ہوں، ظہر اور عصر کے درمیان، اب ظہر عصر مجمع کم ملتا ہے جب نماز کا وقت ہو، سب کھیتوں میں بیٹھ گئے ایک جگہ آ کر، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا، نہ کسی کو پتا، کسی کو پتا نہیں۔ کسی ماں نے جو مسجد میں دیکھ لیا، ابو الاسب نے بھی، ارے ابو الاسب، حضرت حضور کو، حضرت ابو الاسب بولا، اچھا تو آپ نے کوئی اتنا اہتمام نہیں کیا، بھائی نماز کے لیے جانا ہے، ملاقات ہوگی۔ وہاں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا، آپ نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا، یہ کہا مسلمان ہونے آیا ہوں، اور سب کے سامنے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ جہاں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ماؤں کی چیخنے کی آوازیں نکل آئیں، او ہو، مجنون کا خواب آج پورا ہوا۔ حضور نے کہہ دیا زینب تمہاری بیوی ہے، اپنی بیوی کے پاس جاؤ، جوڑا کر دیا، بیوی کی طرح زندگی گزار۔ یہ اخلاق بھی اور بدگمانی سے بچائے بھی۔ پھر تو ان کی زندگی بہت اچھی گزری، بہت لمبی اس کی تفصیل ہے، ابو الاسب بن ربیعہ کا انتقال کیسے ہوا، کیسے ان کی زندگی گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، پھر کیا اعتماد کرتے تھے، لیکن حضور نے پہلے کہہ دیا تھا بے داماد ہو تو ایسا ہو۔ پرانی یادیں حضرت خدیجہ کے رشتے میں تھی، اصل تو حضرت زینب سے جو ان کا رشتہ ہوا تو حضرت خدیجہ نے کروایا تھا، کہ میری بیٹی زینب کے لیے یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ لڑکا اچھا ہے، چھانٹا تھا حضرت زینب نے، حضرت خدیجہ نے۔ تو کبھی کبھار وہ جو ہے حضرت خدیجہ کا ہار دیکھ لیتے ابو الاسب بن ربیعہ، وہ بہت روتے۔ اب چونکہ وقت میرے پاس اتنا نہیں جو تفصیلوں میں جاؤں، میں بعد میں اللہ جب بلائے گا انشاءاللہ مکی مسجد میں ایک مرتبہ مکی مسجد میں بیان کروں گا انشاءاللہ، ایک مرتبہ یہاں بیان کراؤ گے مکی مسجد میں، نہیں کراؤ گے یہ بتا دو اتنا مجھے، ارے بتاؤ تو صحیح یار، ایک مرتبہ مکی مسجد، ایک مرتبہ مدنی مسجد، ایک مرتبہ جیسا مشورہ طے ہو جائے، ہمارا تو مشورہ ہے، لیکن میری تمنا ہے کہ میں ایک بیان مکی مسجد میں بھی کروں، یہ میری خواہش ہے، جیسے میری خواہش ہے کہ یہاں کروں۔ ماشاءاللہ مجمع دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی، او ہو، یہ میرے باپ کے سب ناک کے بال ہیں، میرے باپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو ایک مرتبہ انشاءاللہ مکی مسجد میں پھر وہاں یہ تفصیل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس آپ کو سمجھانا کیا ہے کہ ہمیشہ آدمی اپنے دل کی کھڑکی کھلی رکھے، مایوس نہ ہو۔ مایوسی نام کی ہمارے شریعت میں کوئی منزل نہیں۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک لڑکا تھا، اس کی ماں جو ہے بیوہ ہو گئی، اکیلا لڑکا، 5 سال کی عمر تھی، کتنے سال کی بھائی 5، اور بیوہ ہو گئی ماں۔ اب ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں دوسرا نکاح نہیں کیا؟ ارے مال بہت ہے، میں شادی کروں گا تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ بچہ حسن بصری کے زمانے کا ایک قصہ ہے۔ مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹہ اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا بادشاہ ہے جو ہاتھ پھیلائے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل۔ اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دن کے گنہگار آجا میں معاف کر دوں، اور اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور رات کے گنہگار آجا معاف کر دوں۔ اب یہ لڑکا بڑا ہوا، جب بڑا ہونے کے بعد مال بہت ہوتا ہے تو شرارتیں، سستی پڑ گیا لڑکیوں کے چکر میں، شراب کے چکر میں، عشق کے چکر میں۔ ہر رات اس کو نیا برتن اس کو ضرورت پڑتی تھی، نیا برتن ہر رات، نیا ماڈل۔ ماں کہتی تھی بیٹا میں نے تیری وجہ سے شادی نہیں کی، تو تیرا باپ کا مال ایسا اڑا رہا ہے۔ اماں بس ٹھیک ہے،
اللہ کو میں جواب دے دوں گا۔ ایک جملہ کہتا تھا گناہ کر لینے دے ماں، حج جا کر کر لوں گا میں، معاف ہو جائیں گے، حج کر لوں گا تو معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ماں لے کر آئی حسن بصری کے پاس، اور حسن بصری سے کہا کہ حضرت کتنا مال ہے میرے پاس آپ کو معلوم ہے، یہ بالکل مانتا نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ حسن بصری نے سمجھایا تو اس نے حسن بصری کو سمجھانا شروع کیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ارے بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سورہ جن پڑھو ان کو نکالنے کے لیے تو تم سے آگے آگے پڑھیں گے وہ۔ حسن بصری نے اس کی ماں سے کہا کہ بھئی دیکھو میرے پاس تو مجمع ہوتے ہیں، میں ایک کے پیچھے کتنی محنت کروں، میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو صحیح سمجھ دے۔ یہاں تک کہ معاملہ ایسا پہنچا ماں بھی نا امید ہو گئی اور یہ لڑکا بھی نا امید ہو گیا۔ گھر میں دونوں اکیلے رات کو لڑتے رہتے تھے دونوں، ماں اور بیٹا۔ اب اس کو بیماری لگ گئی کرونا کی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا، ایسی بیماری لگی کہ اس نے سمجھ گیا کہ اب میری موت کا وقت ہے۔ اس نے ماں کو بلایا، ماں حسن بصری سے کہو میرے پاس آ جائیں اور مجھے بیعت کر لے، توبہ کرا دے۔ ماں نے کہا چلو، اس کے دل میں اتنا تو خیال آیا۔ ماں آئی حسن بصری کے پاس، بیٹھے ہوئے درس قرآن کی تیاری کر رہے تھے ان کو، اور مجمع ان کا بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا۔ یہ آ گئی تو آنے کے بعد کہا بھی کیوں آئی ہو؟ یوں کہا کہ حضرت وہ اب توبے کے لیے تیار ہے، بیمار ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ دیکھو آپا میں نہیں آؤں گا، میں تنہائی میں بہت سمجھا چکا، بہت دعائیں مانگ چکا، بس اب اللہ کے حوالے، میں نہیں آؤں گا۔ ماں کا دل ٹوٹا۔ یا ماں آئی تو یہ سکرات میں تھا، یہ سکرات میں تھا۔ سکرات اس کی کتابوں میں لکھا ہے 15 دن رہی، اب مرے تب مرے، لیکن باتیں کرتا تھا، باتیں سمجھتا تھا۔ ایک دم ایسے سکرات نہیں تھی کہ بات نہ کر سکے، بات نہ سمجھ سکے۔ وہ لیٹے لیٹے ایک ہی بات کہتا تھا، امی کیا ہوا، حسن بصری آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ یہ کہا حسن بصری تو نہیں آ رہے بیٹا، وہ قبول نہیں کر رہے تجھے۔ تو لیٹے لیٹے کیا کہتا تھا، بس امی ایک کام کرنا، مجھے جو ہے نا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کیونکہ میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی عذاب ہوگا، میں اتنا خراب ہوں۔ اور امی اچھا بیٹا پھر تجھے کہاں دفن کریں، یہ اپنا اتنا بڑا بنگلہ ہے، یہیں پر کہیں دفن کر دینا مجھ کو، اس نے وصیت کی۔ دوسری وصیت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کتے کی طرح گھسیٹ کر لے جانا دوسرے کمرے میں، اس لیے کہ میں کتوں سے بھی زیادہ خراب ہوں، اللہ کے احکامات توڑیں۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ تیری شریعت میں مایوسی نام کی تو کوئی منزل نہیں ہے، بوڑھا تو نہیں ہوا لیکن بیماری نے مجھے پکڑ لیا، اے اللہ کوئی نہیں ہے، تو معاف کر دے، تو معاف کر۔ ایسا کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں اکیلی، بیٹا اکیلا، انتقال ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں نے کہا پتہ نہیں کون آیا، کون؟ یہ کہا حسن بصری۔ ماں خوش ہو گئی، ارے حسن بصری میرے دروازے پر، میرے گھر میں، دروازہ کھولا۔ یہ فرمایا کہ میں درس قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا اور تھوڑی سی مجھے نیند آئی تو خواب میں کسی نے مجھے کہا کہ اے حسن میرا ولی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑے گا، میرا ولی وہ اللہ ایسا ہے۔ مایوس مت بننا، ہمارے دل میں یہ نہ آوے، دل میں یہ تو آوے کہ میں گنہگار ہوں، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بات نہیں ہے۔ چنانچہ حسن بصری نے اپنے بڑے آدمی تھے، شاگردوں کو بلایا، سب کو بلا کر جو اس کا جنازہ تیار کروایا اس کو، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا، اور جنازہ پڑھ کر قبرستان میں لے گئے۔ وہاں جب سارے گاؤں میں ہوا کرے حسن بصری اس کا جنازہ پڑھ رہے، کہنا نا میں پڑھوں گا جنازہ بھی پڑھا، اور اس کو جو ہے وہیں دفن کیا۔ رات کو حسن بصری نے خود نے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے اس کی ماں کو آ کر خواب سنایا، بڑی امی میں نے خواب دیکھا، اس کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کو معاف کر دیا۔
اللہ ہے کرنے والی. مایوس نہیں ہونا. ہاں ہمارے آپس میں محبتیں ہوں، دعائیں کرو. اور میں کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے کہ بھاگل والوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت رکھی ہے، فطری صلاحیت. مال خرچ کرنا، کسی کے کام میں مدد کرنا، لوگوں کی محبتیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں جب شروع تھے تو اس وقت میں یہاں پیدل آتے تھے، گشت کرتے تھے، تو کہتے کہ بھاگل تو ہماری بوڑھی سے، بھاگل انبدونی، یہ تو جملے لیتے تھے ہمارے سامنے، کہتے تھے بھاگل انبدونی ہماری بینک سے. بینک ہمیں کیا، ہم بھی چھوٹے تھے. باپ بینک نے شو مطلب کہ جھیٹلی جمع تو جوتی مڑی چیز. لیکن جب کام ترقی کرتا ہے تو لوگوں کی نظریں بھی لگتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے کبھی کبھی. عربوں کو بھی نظر لگ گئی ہے. یہ جو بھی مسئلہ ہے، عربوں کو نظر لگی ہوئی ہے. دعوت کے کام کو نظر لگی، یہ نظریں لگتی ہیں. اس لیے مایوس نہیں ہونا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اوپر لانے والے ہیں. امام شافعی کون تھے؟ یتیم تھے امام شافعی. کوئی پرسہ نہ، فلسطین میں پیدا ہوئے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں انہیں لے کر آ گئی مکہ مکرمہ. امام شافعی یتیم، کوئی پرسان حال نہیں. تو امام شافعی خود کہتے تھے کہ میں جو ہے نا حرم شریف میں جو حلقے لگتے تھے تو کھیلتے کھیلتے حلقوں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا بچپن میں. کبھی اس کے حلقے میں بیٹھا، کبھی اس کے حلقے میں بیٹھا، کبھی اس کے حلقے میں بیٹھا. بڑا ہوا تو میں نے میری امی سے کہا امی یہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا امام ہے، اس کا نام ہے مالک، تو میں چاہتا ہوں میں حدیث اس سے پڑھوں. تو ماں نے کہا بیٹا مدینہ کا نام مت لینا، میں بھی بیوہ ہوں، میری بہن بھی بیوہ ہے، خالہ تھی کہ دونوں بیوہ ہیں، اور ہمارے گھر کا کام کون کرے گا. تو امام شافعی نے کہا کہ میں نے مدینہ کا نام چھوڑ دیا. لیکن ماں کو خواب آیا، میں اس پر کہتا ہوں دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ چمکائے گا. تو امام شافعی کو بلایا، بیٹا میں تجھے مدینہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے تیرے لیے، ایک ہی جوڑا، کچھ نہیں میرے پاس، اور کچھ ایک دو روٹیاں بنا سکتی ہوں، اسی میں تجھے زندگی گزارنی پڑے گی. امام شافعی نے کہا ٹھیک ہے. یہ شافعی مسئلہ کیسے پیدا نہیں ہوا؟ یہ شافعیوں میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا، کوکنیوں میں، اور بڑے بڑے شافعیوں کے جتھے ہوتے ہیں. میں ایک قصہ سناتا ہوں تو بہت روتے ہیں. میں نے کہا یہ تمہارا مذہب جو شافعی ہے، جب میں نے بیان کیا امام شافعی کا تو میرے پاس احناف کے جو علماء ان کو ارے مولانا حنفیوں کا بھی تو کچھ بتاؤ. پھر مالکیوں کا ہونا ہے بھئی، مالکیوں کا. تو میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سال رمضان میں امام ابو حنیفہ کا بتاؤں گا انشاءاللہ. تو شافعی بہت روتے ہیں، ان کی عورتیں بہت روتی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرے کپڑے جو ہے زمزم کے پانی سے دھوئے اور دھو کر ملتزم پر لائی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرا بیٹا ہے تیرے حوالے. روٹی کے ٹکڑے دے دیے، وہی کپڑا، اور کہا جا بیٹا. اب مدینہ منورہ کیسے جاؤں؟ ایک جگہ بیٹھ گیا. امام شافعی خود کہتے تھے بیٹھ گیا. ایک قریشی آیا، کیوں بیٹھا ہے بھائی تو یہاں؟ بھائی مجھے تو مکہ مدینہ جانا ہے. مدینہ؟ تو اکیلا مدینہ جائے گا؟ لیکن پہلے میں انتظار کر رہا ہوں کوئی قافلہ آوے تو اس کے ساتھ نکل جاؤں. لے تو فکر مت کر، میں 2 اٹھنیاں لے کر آتا ہوں، ایک اٹھنی تیری ایک اٹھنی میری، میں تجھے مدینہ پہنچا. دیکھو یہ اسباب خود بنا رہا ہے اللہ. وہ 2 اٹھنیاں لے کر آیا. ارے کچھ کھانے پینے کا پیسے ویسے بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ ہی اللہ ہے نا، کچھ نہیں میرے پاس. وہ کھجورے لے آیا، پیسے لے آیا، پانی لے آیا، اور امام شافعی کو لے کے چلا. تو امام شافعی کہتے تھے 17 دن یا 18 دن میں ہم مدینہ منورہ پہنچے، اور 17 دن میں میں نے 17 قرآن ختم کیے. اب مدینہ منورہ پہنچا. جب مدینہ منورہ پہنچا میں نے پوچھا این مالک، این مالک. مالک
بیٹھ بھی بچہ تھا، بیٹھ بھی ابھی آئیں گے، دیکھ یہاں بیٹھیں گے اور بھی سب بڑے بڑے علماء آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں میں آگے جا کے بیٹھ گیا، امام مالک ابھی آئے نہیں تھے، آگے جا کے بیٹھ گیا۔ اور امام مالک کے سبق دینے کی ترتیب یہ ہوتی تھی، جیسے یہ کرسی ہے تو قبر جو ہے وہ دکھتی تھی، تو تینوں قبروں کے قریب اپنی کرسی رکھتے تھے، اور حدیث جب پڑھتے تھے ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تو حضور کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس قبر والے نے یہ کہا ہے، ابو بکر کی حدیث ہوتی یوں کر کے اس قبر والے نے یہ کہا ہے، حضرت عمر کی حدیث ہوتی اس قبر، یہ ان کی ایک ادا تھی امام مالک کی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں جا کر بیٹھ گیا، امام مالک نے دیکھا کہ ابھی کوئی چھوکرا آیا ہے، بس وہ پہچانتے تو تھے نہیں، میں کس پر سنا رہا ہوں، مایوس مت ہونا، سیدھے سیدھے آدمی چلے تو اللہ حق پکڑ لیتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے حدیثیں سننی شروع کی، اب حدیثیں سننی شروع کی تو بس دل میں اترتی گئی، اب میں یوں دیکھ رہا ہوں، پیچھے دیکھ رہا ہوں، امام مالک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، میں سوچوں کہ کسی کے پاس سے مانگوں، لیکن ہر آدمی لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی انگلی سے لکھنا شروع کیا۔ امام مالک دیکھ رہے ہیں، سبق ہو گیا، درس ہو گیا، امام مالک کے پاس کھڑا رہا۔ امام مالک نے غصے سے مجھے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑے بڑے علماء حدیثیں لکھ رہے تھے اور تم کھیل رہے تھے۔ امام شافعی نے کہا تھا میں کھیل نہیں رہا تھا، میں حدیثیں لکھ رہا تھا۔ ارے حدیثیں لکھ رہے تھے، ہتھیلی پر حدیثیں؟ حضرت ہاں، تو میں نے کتنے حدیثیں بیان کی؟ اتنی۔ یہ کہا کہ حضرت ساری حدیثیں مجھے یاد ہے۔ اچھا چلو عشاء کی نماز پڑھو۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امام مالک نے اعلان کیا بھی بیٹھے رہنا، اور شافعی کو کھڑا کر دیا، سناؤ حدیثیں۔ ساری حدیثیں انہوں نے منوان سنا دی، بڑی قدر ہوئی۔ تم کہاں ٹھہرے ہو؟ یہ کہ مسجد میں پڑھا رہتا ہوں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ امام مالک کی بیٹیاں بہت تھیں، امام مالک نے بیٹیوں سے مشورہ کیا بھی ایک لڑکا ہے اچھا صحیح ہے، ایسے میں ساری حدیثیں بیان کر دی اس نے، میں چاہتا ہوں اپنے گھر میں کمرے میں رکھیں، کھانا وانا کھلاویں، میری خدمت بھی کرے گا، موتا میں مالک بھی اٹھا لے گا اور مسجد میں بھی آئے گا، تھوڑا ہاتھ بھی پکڑ لے گا۔ بچیوں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی بچیوں سے زیادہ مشورہ کرتا ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ آپ سمجھے گے نہیں اشارہ کہ بڑھاپے میں آدمی بیوی سے زیادہ مشورہ نہیں کرتا، بچیوں سے زیادہ کرتا ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ بچیاں جو کہیں وہ اوکے، تو کہا ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی کو لے کر اپنے گھر میں لے آئے، امام شافعی چلنے لگے، روزے اقدس پر کھڑے کھڑے سلام پڑھ رہے تھے امام شافعی، اتنے میں لمبے تڑنگے لوگ آ گئے، وہ بھی سلام پڑھنے لگے۔ امام شافعی نے دیکھا، جب سلام پڑھ کے وہ نکلے تو امام شافعی نے مصافحہ کیا، ابھی آپ لوگ کہاں سے ہو؟ یہ کہ ہم لوگ بغداد سے آئے ہیں۔ ارے بغداد؟ امام ابو حنیفہ کا گاؤں؟ ہاں وہاں سے آئے ہیں۔ پھر کب جاؤ گے بغداد؟ یہ کہ کل ہمارا سفر ہے، اٹھنی ہے، کل نکل جائیں گے ہم۔ امام شافعی بھاگے بھاگے امام مالک کے پاس آئے، حضرت جی یہ بغداد والے آئے ہیں، کل بغداد جا رہے ہیں، آپ سے تو میں نے حدیث کئی سیکھ لی، آپ مجھے اجازت دو میں ان کے ساتھ بغداد چلا جاؤں۔ امام مالک نے کہا بھی تو بغداد جائے گا ٹھیک ہے، لیکن خرچہ کہاں سے لائے گا؟ میرے پاس تو اٹھنے دینے کے لیے بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صبح مشورہ کریں گے۔ امام مالک ان دنوں میں فجر کی نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، فجر کی نماز، اور امام شافعی ساتھ آتے تھے جاتے تھے۔ تو امام مالک نے کہا بیٹا خوشخبری، رات کو امیر مدینہ نے 10,000 دینار بھیجے مجھے ہدیہ، 5,000 تیرے 5,000 میرے، اور وہ کہا ہے بغداد والے بولا، یہ کہ یہ کھڑے بغداد والوں کو بلایا اور بلا کر کہا بھی تو کہاں کا؟ کوفہ کا۔ آپ کہاں کے؟ بصرہ کا۔ تو کہاں کا؟ بغداد کا۔ تو کہاں؟ سب بھئی یہ بچے کو لے جاؤ، پیسے اس کے ساتھ ہیں، سنبھال کے لے جاؤ اور کسی اچھے عالم کے پاس اس کو رکھ لینا، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ امام شافعی روانہ ہو گئے۔ اب کہاں جاؤں؟ بھئی بڑا امام کون ہے یہاں؟ اس علاقے میں کا امام محمد۔
یہ بڑے امام تھے. امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے, ٹاپ شاگرد امام ابو حنیفہ کے 50 تھے. کتنے بھائی؟ 50. 19واں نمبر تھا عبداللہ بن مبارک کا, ان کا نمبر 19واں تھا. اور پہلا نمبر تھا ابو یوسف کا, اور دوسرا نمبر تھا امام محمد کا. یعنی جس مسئلے میں امام محمد امام ابو یوسف متفق ہو جاویں تو امام شافعی اور عبداللہ بن مبارک تک پہنچتے, امام مالک وہ امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مبارک تک پہنچتے نہیں تھے. یہ دونوں کہہ دیا, ختم ہو گئی بات. لیکن کوئی مسئلہ ہوتا تو رائے لیتے تو 19واں نمبر عبداللہ بن مبارک کا تھا. 19 لکھا رہتا تھا, یہ 19واں نمبر پر ہے. یعنی رائے لیں گے تو 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک کی باری آئے گی. امام محمد تو ٹاپ تھے. چلے گئے امام شافعی امام محمد کی مسجد میں, بوڑھیا بسترا جو تھا وہ بچھا, دیکھا, لوگوں سے پوچھا محمد من, امام محمد ابھی آئیں گے, نماز پڑھیں گے. انہوں نے کونے میں بیٹھ کر امام محمد کو دیکھا کہ ہاں یہ ہے. نماز پڑھی امام کے پیچھے. امام کو نماز پڑھنے کے بعد امام محمد تو چلے گئے, اور امام شافعی امام صاحب کے پاس آئے جو نماز پڑھائی تھی. یہ کہا آپ نے غلط نماز پڑھائی ہے. امام شافعی کہنے لگے آپ کی نماز میں 2 غلطیاں ہیں. امام شافعی امام کو کہہ رہا ہے. تو امام نے کہا کہ تو پاگل ہے, میرے پیچھے امام محمد نماز پڑھتا ہے, امام ظفر نماز پڑھتا ہے, امام ابو یوسف نماز پڑھتے ہیں, یہ سارے بڑے بڑے ائمہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کوئی غلطی نہیں نکالتا, اور تو غلطی نکالنے پر آ گیا بھائی یہاں سے. امام شافعی کو اب مغرب کی نماز امام شافعی نے پڑھی. مغرب بعد اچھی, یہ امام کو جب غلطی 2 نکالی اثر میں, تو یہ نماز میں دیکھتا تھا کہ وہ لڑکا ہے کہ نہیں, خود کھڑے ہوئے تھے. جیسے رمضان کے مہینے میں حافظ صاحب تراویح سناویں تو پہلے سب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چندے والا تو نہیں ہے, کوئی چندے والے غلطیاں نکالتے ہیں. وہ تو کھڑے ہوئے تھے امام شافعی. اب امام مغرب کی نماز کے بعد یہ حضرات تو سب نکل گئے. وہ آئے, عصر میں آپ نے 2 غلطیاں کی تھی, مغرب میں 3 غلطیاں کی ہیں. اب امام کی اس کی تو بھائی یہ کیسا آدمی ہے یار, مسجد سے نکال نہیں سکتے, اور بھائی تو میری غلطیاں نکالتا ہے, یہ بڑے بڑے نہیں نکال رہے تو کیسے نکال رہا ہے. تو یہی بات مت کری, فتنے کی بات ہے. عشاء کا وقت آیا. جب عشاء کا وقت آیا تو وہ دیکھا بھائی تو ابھی کھڑا ہے, کہیں گیا نہیں. وہ سمجھے کہ کسی کے رشتہ دار کے پاس چلا جائے گا, کسی جگہ چلا جائے گا. لیکن امام شافعی نے وہاں اپنا اڈا ڈال دیا. اب جو ہے یہ کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد امام مالک, امام محمد, امام ابو یوسف, امام ظفر دروازے پر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے دروازے پر. اور اتنے میں یہ امام شافعی امام کے پاس آیا, السلام علیکم, عشاء میں 4 غلطیاں ہیں, عصر میں 2 تھی, مغرب میں 3 ہوئی, عشاء میں 4. یہ امام نے کہا یار فجر میں 6 نکالے گئے, اس سے اچھا یہ ہے کہ سب بزرگ کھڑے ہیں ہمارے, ہم ان سے جا کر میں بات کر لوں. اچھا بھائی تو بیٹھ. اور وہاں جا کر جو ہے کہا کہ یہ کوئی لڑکا آیا ہے, کچھ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہے, عصر میں 2 نکالی, مغرب میں 3 نکالی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا غلط پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات تو سب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, آپ تو کوئی ٹوکتا نہیں. میں اگر غلطی کروں تو سب سے پہلے تو آپ ٹوکو گے مجھے, بیٹا غلطی کر رہے ہو تو امام محمد نے کہا تو الجھ مت, تو اس سے یہ 2-3 سوال کر لے. حضرت نے آپ ہی بات کرو نا, ابھی فجر آ رہی ہے سامنے, آپ ہی بات کرو. امام محمد نے کہا گھبراؤ مت, فجر میں آگے تو ہم بھی آئیں گے, بات کریں گے. تو 2-3 سوال پوچھ لے, وہ اس کا جواب کیا دیتا ہے مجھے اللہ کے بتانا, پھر بات کریں گے ہم. تو یہ آ گیا امام, اس کا کیا جواب, اس کا کیا جواب. امام شافعی نے جواب دے دیا. امام اچھا وہ امام کیا رہا تھا کہ رات کو فیصلہ ہو جائے, پوری رات گدڑ بدڑ رہے گی. بات مرتبہ ہوتا ہے نا, ارے بھائی آوڑ کے دن جی کہوے کوئی کال کیا ہوا, ارے کال شگم کیا ہو یار, کال تک اونگ نہیں آوے, کل تک نیند نہیں آئے گی. امام محمد کو جا کر کہا کہ اس نے یہ باتیں کہی ہے. امام محمد نے کہا کہ بڑے آدمی سے علم حاصل کر کے آیا ہے, تم ٹینشن مت لو. حضرت آپ چلے, میں اس کو بلاؤں یہاں, کسی کو بلانا نہیں ہے. فجر میں بات, فجر کی نماز پڑھائی تو امام شافعی نے کہا 6 غلطیاں.
امام محمد نے بلایا امام شافعی کو، کہاں سے آئے ہو، کیا ہے؟ بتایا میں امام مالک کا مقام تھا. اچھا امام مالک سے حدیث پڑھی؟ واہ 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 واہ. کہاں ٹھہرے ہو؟ یہ کہ یہی ٹھہرا ہوں. کوئی دے دیتا ہے کھانا پر، نہیں میرے گھر میں ٹھہرو. امام محمد کی تربیت میں آئے. دیکھو یتیم آدمی، یتیم بچہ اللہ کیسے لے کے چل رہا ہے. امام محمد کے پاس رہے. ان کی بھی بیٹیاں بہت تھیں. امام محمد جو ہے شاہی آدمی تھے. امام ابو یوسف یہ تو دھوبی گھاٹ پر دھوبی کپڑے دھوتے تھے. امام غریب آدمی تھے. امام محمد غریب نہیں تھے. امام محمد شہزادے تھے. ان کا باپ جب لے کر آئے ان کی والدہ اور ان کے والد امام ابو حنیفہ کے پاس، اور یہ کہا میرے بیٹے کو حدیث سکھاؤ، تو امام ابو حنیفہ نے کہا تیرا بیٹا حافظ ہے؟ حافظ تو نہیں ہے. کہ میرے مدرسے کا قانون ہے کہ جو حافظ ہوگا میں اسے ہی رکھتا ہوں، اس لیے اسے حفظ کراؤ. اور جب نکلنے لگے واپس بولا حفظ کرانے کے بعد میرے مدرسے میں یہ کپڑے نہیں چلیں گے، شاہی کپڑے. فقیر لوگ رہتے ہیں میرے مدرسے میں، یہ شاہی کپڑے پہن کے آگے کیسے چلے گا؟ باپ نے کہا ٹھیک ہے. ایک ہفتے کے بعد باپ جو ہے امام محمد کو لے کر آ گئے. ابو حنیفہ غصہ ہوئے، ارے بھائی تو ابھی حافظ تو ہوا نہیں. حضرت پورا حافظ ہو گیا، ایک ہفتے میں حافظ ہو گئے تھے امام محمد. اور سیدھے سادے کپڑے پہنا کر ان کو لے آئے. ابھی امام صاحب نے ان کی تربیت شروع کی. تو یہ تو مالدار آدمی تھے. جب مالدار تھے تو ان کا گھر بھی اسے چمک دمک کے ساتھ، ان کی بیٹیاں بھی اسے چمک دمک کے ساتھ. اور امام مالک کی بیٹیاں شروع میں جو امام شافعی وہاں رہے وہی پرانا اپنا ڈھنگ، جب ہمارے ہاں جو پرانے ڈھنگ ہوتے تھے کمروں کے برتنوں کے، اب درس دینا سبق سیکھنا شروع کیا. امام شافعی نے کہا کہ حضرت اب مجھے جو ہے مدینہ یاد آ رہا ہے، میں مدینہ جاؤں. امام محمد نے کہا کہ تم جاؤ، لیکن میری ایک نصیحت مانو، جاتے ہوئے تمہیں احمد ابن حنبل ملیں گے رستے میں، تھوڑا بہت ان کے پاس بھی پڑھ لو. ٹھیک ہے. اب یہ صاحب سے علم حاصل کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے. اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کا رخ بدل گیا تھا. یعنی پہلے امام مالک غریب تھے، اب امام مالک بہت بڑے مالدار بن گئے. ان کے موطا اٹھانے کے لیے حکومت کے آدمی ہوتے تھے، اور بہترین سے بہترین گلاب عود لگا کر جو ہے وہ حرم شریف میں داخل ہوتے تھے امام مالک. جب داخل ہوتے تھے تو باب السلام سے داخل ہوتے تھے، اور یہ پڑھتے پڑھتے آتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ پڑھتے پڑھتے اپنے مسند پر جا کر بیٹھتے تھے، اور بادشاہ بھی ان کے درس میں آتا تھا امام مالک کے. اب یعنی نوعیت پہلے کے مقابلے میں بدل گئی. امام شافعی نے کہا میں اتنے سال رہا ہوں تو مجھے پہچانیں گے، لیکن بھیڑ بھڑک کا بہت. امام شافعی نے کہا کیا کروں کیسے کروں. امام شافعی کہتے ہیں میں باب السلام پر کھڑا ہو گیا. امام مالک سامنے سے موطا ہوتی تھی کئی کلو کی، یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، کئی کلو کئی لوگ جو ہے وہ اٹھا کے لاتے تھے. اور امام مالک جو ہے سر نیچے کیے ہوئے السلام علیکم رسول اللہ پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھتے پڑھتے موطا کے پیچھے موطا آگے ہوتی تھی اور یہ پیچھے آ رہے تھے. قریب سے گزرے تو میں نے زور سے کہا السلام علیکم یا استاذ، امام شافعی نے. تو امام مالک نے مجھے دیکھا نہیں، اور وعلیکم السلام سر نیچے تھا، وعلیکم السلام کہہ کر آگے بڑھ گئے. میں نے کہا بھائی اب تو اپنا کوئی ویلیو ہے نہیں، پہلے تو ان کے گھر میں رہتا تھا میں، ان کی بیٹیاں مجھے پہچانتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب تو جو ہے اللہ نے ان کو عزت دی ہے. تو پہلے تو آگے جا کے بیٹھا تھا، اب تو جب مجموعہ بہت بڑھ گیا تو بہت بالکل پیچھے بیٹھ گیا میں. امام شافعی کہتے تھے بالکل پیچھے. امام مالک نے بیٹھتے ہی کہا آج سبق نہیں ہوگا، آج سبق نہیں ہوگا، آج جو ہے امتحان لوں گا، آج امتحان لوں گا. اتنے دنوں سے ہم پڑھا رہے ہیں تو تم کیسا پڑھ رہے ہو. اور بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء ان کے درس میں. امام مالک نے سوال کیا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے کہ نہیں دی؟ اب سارے خاموش، اس کو دیکھ رہا کوئی، اس کو دیکھ رہا کوئی. امام شافعی اخرے بیٹھے تو ان کے قریب ایک آدمی بیٹھا تھا. امام شافعی سے اس نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے؟ امام شافعی نے لکھ کے بھیجا اذان نہیں دی ہے مسجد نبوی میں. تو وہ پیچھے سے بولا حضرت اذان نہیں دی.
امام مالک خوش ہو گئے، ارے واہ یہ بڑے بڑے جواب نہیں دے سکے اور یہ بیچارہ آخر میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. وہ تو امام شافعی نے اس کو لقمہ دیا تھا. بھائی آ گیا تو اصل شاگرد تو ہے میرا کہ کسی کو پتہ نہیں اور تو نے. حضرت میں یہی اچھا ہوں، حضرت میں یہی اچھا ہوں، بیٹھ گیا ہوں. اور امام مالک نے دوسرا سوال کیا، بے اذان نہیں دی یہ تو اوکے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی، یہ بات تو طے ہے. اچھا کیوں نہیں دی؟ ایسے سبب اذان کیوں نہیں دی، کیا وجہ بنی؟ بے اذان تو بہت دعوت تامہ ہے اور نبی تو اسی کو لے کر آتا ہے. غزوات میں حضور نے اذان دی ہے، مسجد نبوی میں نہیں دی ہے. صحابہ کہتے تھے حضرت آپ اذان دو، اب منع کرتے تھے نماز پڑھاؤں گا، مسجد نبوی میں اذان نہیں دوں گا. تو امام مالک نے یہ پوچھا اچھا بھی اذان نہیں دی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ کیوں نہیں دی؟ اب سارا مجمع خاموش، وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، کیوں نہیں دی کیا؟ امام شافعی نے لکھ کے بھیجا اس لیے نہیں دی یا ایھا الذین آمنوا، وہ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا، یہ آیت لکھ کے بھیجی. یہ آیت کی وجہ سے اذان نہیں دی کہ نبی اگر کسی کو بلائے، نبی کسی کو بلائے حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے نبی، اور کوئی مسجد میں نہ آئے تو وہ تو تباہ اور برباد ہو جائے گا. تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ میری امت تباہ اور برباد ہو. وہ بھی عالم تھے، وہ اشارے سے سمجھ گئے. اب جب کسی نے بھی نہیں کہا تو وہ کھڑے ہو کر کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. یہ آیت پڑھی، ابی ابن کعب کا قصہ بیان کیا جو حدیثوں میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو بلایا تھا، بھئی آؤ. تو ابی ابن کعب نماز پڑھ رہے تھے، وہ آنے میں دیر ہو گئی. جب آنے میں دیر ہو گئی تو حضور نے کہا بھی میں نے بلایا تم آئے کیوں نہیں؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ آیت ہی اتری. اب سب تو امام مالک نے کہا واہ واہ ہنی الک ہنی الک ہنی الک، تو یہ میرا شاگرد ہے. بھئی آ گیا، وہ بیچارہ کہا حضرت میں یہی اچھا ہوں. اتنا بڑا جواب، یعنی تو اتنا بڑا جواب دے دیا اور صحیح جواب دیا. ابی ابن کعب کا قصہ تجھے معلوم ہے اور یہ آیت کے شان نزول معلوم ہے اور ڈھنگ کا دیا. تو اب یہ باتیں اس سے ہو رہی ہیں، اتنے میں امام مالک کی نگاہ پڑ گئی امام شافعی پر. ارے یہ کون بیٹھا ہے؟ انت شافعی، انت شافعی، قم قم قم، کھڑا کیا امام شافعی کو. ارے یہ بغداد سے کوفہ سے علم لے کر فقہ لے کر آیا ہے. اب آگے. جب وہ امام شافعی آگے آنے لگے تو وہ بھی پیچھے سے وہ بھی آگے نہ لگا. کون سمجھ گئے نا؟ تو امام مالک کو بہت خوشی ہوئی کہ بھئی یہ تو میرا شاگرد ہے ہی شافعی، لیکن اس نے بھی جواب دیا. اس نے آ کر کہا کہ حضرت وہ جواب میرا نہیں تھا، جواب اس کا تھا. کتابوں میں لکھا ہے امام مالک اپنے تخت سے اتر گئے اور امام شافعی سے کہا فلاں حدیث پر میں بیان کر رہا تھا، تم بیان کرو. امام شافعی رو دیے کہ میں یہاں حضور کے قریب میں، میری ہمت نہیں ہے. امام مالک نے کہا استاذ کا حکم ہے، میں تمہارا استاذ ہوں، سب سے پہلے میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میرا حکم ہے. چنانچہ 1 گھنٹہ جو درس ہوتا تھا، 1 گھنٹہ امام شافعی نے روتے روتے اسے 4 گھنٹے میں پورا کیا اور ساری حدیث بیان کی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اب بنے امام شافعی. پھر امام مالک سے کہا کہ حضرت میری ماں یاد آئی ہے، مکہ یاد آیا ہے. پھر مکہ مکرمہ گئے، لمبے قصے ہیں، بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا. میں تو بعد میں بنے امام شافعی کا مسئلہ کتنا دنیا میں چلا آپ دیکھو. اور آج شافعی کتنے ہیں؟ پورا مصر شافعی اور پورا کیرلا شافعی. ہمارے کیرلا کے سفر ہوتے ہیں سارے کے سارے شافعی، اور دوسری جگہوں پر یہ کوکن سارا کا سارا شافعی. یتیم بچہ، اور اللہ نے لیا اٹھایا، اٹھا کر پھر حالات آئے، اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوا. یہ مت کہنا لڑائیاں نہیں ہوتی. ابو بکر عمر میں بھی لڑائی ہوئی ہے.
اگر بغل والا آپس میں ہمارے ہیں تو کوئی اتنا بڑا اللہ سے معافی مانگو. لیکن ابو بکر عمر بھی ہوئی ہے حضور کے سامنے. دونوں کون ہیں؟ ارے بتاؤ تو صحیح, دونوں کون ہیں؟ بڑے لوگ. بخاری مسلم کی ساری روایت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین دیتے تھے, یہ ٹکڑا ابو بکر تیرا, عمر یہ ٹکڑا تیرا. تو ابو بکر عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پلاٹ دیے ملے ہوئے, تو اس میں انہوں نے کھجوریں اگائی, بیچ میں کچھ کھجوروں کے درخت اگ گئے. اور عمر کہنے لگے میرا ہے, اور ابو بکر کہنے لگے کہ میرا ہے. حضور زندہ ہے. تو پھر حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا کہ تو جب دیکھو تم لڑائی کرتا رہتا ہے, یہ تو میرے ہیں, یہ میں کبھی نہیں دوں گا. یہ جنگل میں لڑائی ہو رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں. حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بخشوں گا نہیں. ایسا دونوں کی نوک جھوک ہو کر یہ اپنی جگہ, یہ اپنی جگہ. یہاں سے جو ہے سامنے سے ابو بکر جو ہے بالکل اپنا, ایک روایت میں آتا ہے کہ اظہار وغیرہ تھوڑا اوپر کر کے غصے میں آ رہے تھے. ابو سعید خدری بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سعید یہ کسی سے لڑ کے آ رہا ہے, یہ کسی سے لڑ کے آ رہا ہے. اور ہانپتے کانپتے آ کر بیٹھ گئے. کیا ہوا ابو بکر؟ حضرت وہ عمر کو سمجھاؤ, میرے کھجور کے درخت بھی لے لیے اور کہتا ہے معاف بھی نہیں کروں گا, ایسی اڑی ٹیڑھی باتیں کرتا ہے, یہ ہے وہ ہے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے, یہ بھی ہانپتے کانپتے. دونوں شیخین ہیں, ہے کہ نہیں؟ دونوں شیخین ہیں, بڑے ہیں امت کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں, حضرت درخواست کرتا ہوں میں نے کچھ زیادتی کی ہے, ابو بکر کا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے. یہ حضور کو آ کر کہا. ابو بکر نے کیا کہا؟ حضرت عمر کا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے. دونوں ایک دوسرے کو, ابو سعید خدری بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کوئی جواب نہیں دے رہے. حضرت آپ ہماری صلح کرا دیں نا. آپ وہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا قصور. عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا قصور. اور وہاں جنگل میں کیا تھا؟ ارے تجھے معاف نہیں کروں گا, نہیں چاہیے. ابو بکر گئے بھی عمر کے گھر پر, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بھائی دیکھو تمہارا بھی قصور نہیں, تمہارا بھی قصور نہیں. دونوں جو ہے ایک دوسرے کے دل صاف ہو جاتے ہیں. ہمارا تو دل صاف ہے, پر حضور نے مصافحہ کرا دیا, بات ختم ہو گئی. اب کھجور کے درخت کس کے؟ تو یہ فرمایا بھی آدھے تیرے آدھے تیرے, جاؤ. تو یہ چیزیں اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن اس پر جم جانا یہ اللہ کو پسند نہیں. چپ کے ایک جملہ اللہ سے کہنا ہے, زیادہ نہیں کہنا. میں مختصر خالی بھاگل والوں کو ایک بہت مختصر نصیحت کرتا ہوں. 10 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ پڑھو, 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر. جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا, صحیح حدیثوں میں ہے. اچھا کوئی وقت نہیں, تہجد میں پڑھو, چلتے چلتے پڑھو اور دعا کرو. مایوس ہونے کی کوئی منزل ہے نہیں. ہاں محبت اللہ دے گا, اللہ آپ سے بہت کام لے گا. میں دعا کرتا ہوں جس کرم سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے نا اس مسجد میں, مدنی مسجد میں, اللہ تعالی ہم سب کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے کے نبی کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع کر دے. اللہ کرے گا. تو دعا کرو گے انشاءاللہ. بس بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ بدگمانیوں سے بچنا, دیندار بننا, اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا, مایوس نہیں ہونا. یہ مایوس نہیں ہونا. مایوس نام کی ہمارے شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے. کسی کی برائی نہیں کرنا ہے, کسی کے سامنے بدگمانی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا, چلتے رہنا, اللہ سے مانگتے رہنا, چلتے رہنا. وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. ہم کرنے والے نہیں ہیں, ہم نہیں کرنے والے, کوئی کرنے والا نہیں ہے, کرنے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ کی رسے کو مضبوط پکڑو گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کے نقل و حرکت مانگتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں روزانہ بلا ناغہ کئی مرتبہ
ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. چونکہ میرا سبق جو چلتے ہیں نا تو میری عادت یہ ہوتی ہے جب سبق میں ریلے کرتا ہوں تو میں پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہوں. فولی وجہک شطر المسجد الحرام ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. ایک. دوسرا یہی 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. پھر دعا مانگ کر اللہ میرے سبق کو قبول فرما اور اے اللہ بھاگل والوں میں خوب محبت دے. روزانہ دعا کرتا ہوں. اتنا تو کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا بھائی؟ اگر کہو تو اتنا بھی نہ کروں. اتنا تو مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے. یہ تو میری تنہائی کی بات تھی جو میں نے کہہ دیا آپ کو کہ میں روزانہ بلا ناغہ سفر میں، حضر میں، ہوائی جہازوں میں، یا ہم حرم شریف میں ہوتے تھے تو وہاں، اور جہاں پہ طواف کرتے کرتے بھاگل 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 بھاگل. لیکن یہ وظیفے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. اس کے بعد میں دعا اہتمام سے مانگتا ہوں. تو کبھی کبھی ہمارے گھر والے دوست ہمارے ہوتے، مولانا عرب لوگ سنتے ہیں نا، کہتے ایش بھاگل بھاگل ایش ایش بھاگل. تو بھاگل انتم لا تعرفون هذا قرية الشيخ عمر. بھاگل انتم لا تعرفون هذا قرية الشيخ عمر. تو میں تو کرتا ہوں بھائی. ابھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے مودت محبتیں مانگو. مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا. اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہم کہتے ہیں. بھائی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو. گٹھامل میں 11 اگست کو جو ہے جوڑ ہو رہا ہے، سب ساتھی جمع ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تشکیلیں بھی ہوئی. سب جگہ ہم گئے، تشکیلیں ہوئی ماشاءاللہ، جماعتیں بنی. امید ہے کہ یہاں سے بھی جماعتیں ہوں گی انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ آپ حضرات کو پانی دو. کیا نام آپ کا؟ ایک جماعت مدنی مسجد سے ہیں. ایک جماعت ماشاءاللہ. اور بتاؤ اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرج. جی کیا نام؟ چلے میں ماشاءاللہ نذیر احمد بھائی تیار، لقمان بھائی تیار، لقمان بھائی ماشاءاللہ. اور بتاؤ؟ ہمارے سلیمان بھائی تیار ہے ماشاءاللہ. کیا نام؟ 4 مہینے کے لیے. 4 مہینہ. واہ 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 واہ. یعنی یہ کون سی مسجد کا نام آ رہا ہے؟ مکی یا مدنی؟ مکی سے ایک 4 مہینے کی جماعت ہے، ایک چلے کی جماعت ہے ماشاءاللہ، اور ایک مدنی سے چلے کی جماعت ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس میں 4 مہینے کی یہاں سے ایک 2 ساتھی ہے، کچھ اقصی مسجد سے بھی ایک 2 ساتھی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو یہ خوشی ہوئی نا، یہ خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اور بتاؤ کون تیار؟ اور بتاؤ. ہم کل ڈیسا گئے تھے ماشاءاللہ. 4 واہ مہینے واہ ایک لڑکا تیار ہے. واہ 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 واہ. اور بتاؤ، اور بتاؤ، اور فرماؤ. ہمارے عثمان بھائی کے لڑکے ایک تیار ہے ماشاءاللہ، بھائی معاذ 4 مہینے کے لیے. ہمارے عثمان بھائی بھاگل والے جو تھے وہ؟ نہیں یہ عثمان بھائی پٹیل. اچھا یہ عثمان بھائی جی. اور فرماؤ. ساتھی یہاں موجود ہو تو اپنے آپ کو پیش کرو بھائی. ہاں چلے میں 1-2 ساتھی کی کمی ہے. اگر ہماری مدنی مسجد کی جماعت میں اگر یہاں کوئی ساتھی ہو تو بتائے بھائی. مدنی مسجد والے بھی بتاویں، مکی مسجد والے بھی بتاویں، اقصی مسجد والے بھی بتاویں. تینوں چوکھٹوں کا نور بھاگل والوں نے لے لیا ماشاءاللہ. مکہ مدینہ اقصی بچائے کیا پھر؟ اللہ قبول کرے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے دعا کر لو بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ دونوں جہاں کے حاجات کے غیب سے تکفل فرما. دونوں جہاں کی ضروریات کے غیب سے تکفل فرما. اے اللہ پورے بھاگل کے مردوں کو قبول فرما، بھاگل کی عورتوں کو قبول فرما، بھاگل کے بچوں کو قبول فرما، بھاگل کے ذروں کو قبول فرما، بھاگل کے ایک ایک کیٹ کو قبول فرما، بھاگل کے ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما، ایک ایک ہی چیز کی دیواروں کو قبول فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا ہم سب کے لیے معاملہ فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہو وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما. اور ان شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ
یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی بھرپور مغفرت فرما، دونوں جہاں کے حاجات کے غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کے ضروریات کے غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اے اللہ ان کی اچھائیاں ہیں، اے اللہ ان کو اب دین کے کام کے لیے قبول فرما، اور اگر اے اللہ کسی قسم کی کوئی غفلت کی وجہ سے چوک ہوئی ہو، ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے امام شافعی کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا، ابو حنیفہ کو کہاں سے اٹھایا کہاں تک پہنچایا، امام مالک کو کہاں سے اٹھایا کہاں تک پہنچایا، احمد ابن حنبل کو کہاں سے اٹھایا کہاں تک پہنچایا۔ اے اللہ اس طریقے سے تو ہم لوگوں کو بھی دین کے لیے اونچے درجے پر پہنچا دے۔ اے اللہ ان کے گیسٹ ہاؤس میں برکت کا معاملہ فرما، ان کے ہوٹلوں میں برکت دے، ان کی زمینوں میں برکت دے، اور اے اللہ ان کے جو کاروبار ہے ان میں برکت دے۔ اے اللہ مکمل برکت دے، حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، لوح قلم بھی تیرے پاس ہے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے بھاگل کی مدنی مسجد کے فرشتوں، تم آسمانوں تک بھرے ہوئے ہو۔ اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو، آمین کہنے کو قبول کروا لو۔ اس مجلس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، اس مجلس میں عبادت گزار بھی ہیں، اس مجلس میں بچے بھی ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع اگر باغل کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو عزتوں سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو محبتوں سے بھر دے، مودتوں سے بھر دے، جو چوک ہوئی ہو تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے دربار پر کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ تیرے دروازے سے کوئی بھی خالی نہیں گیا ہے۔ اے اللہ پورے بھاگل کو تو چمکا دے، تیرے دین کے لیے چمکا دے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی چمکا دے، اور ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھی میں معذور ہوں، مصافحہ نہیں کر سکتا، میں سلام کرا، حضرت سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔